بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ خداوند عالم جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کے اسراء اور معراج کے حوالے سے۔ اس آیت میں صرف اسراء کا ذکر ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا اور سفر کرنا، اور سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، اسی وجہ سے کہ پہلی آیت میں ذکر ہے کہ حضور کو راتوں رات سیر کروائی، اور بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ اس صورت میں موجود ہے۔ اب یہ واقعہ معراج جو ہے، آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ زمینی سفر کا ذکر اس آیت میں ہے اور آسمانی سفر کا ذکر احادیث کے اندر ہے، جس کے روایت کرنے والے کوئی 33 صحابہ کرام ہیں۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ روحانی طور پہ نبی علیہ السلام کو سیر کروائی گئی تھی، جسمانی طور پر نہیں، اس کا تو پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ یہ بات عقلاً بھی غلط ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ خانہ کعبے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک راتوں رات سفر کروانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ یعنی مقصد تو پورا تب ہوتا ہے جب آسمانوں پہ بلا کے پورے جو ہیں وہ مقاصد نبوت کے جو ہیں وہاں پر واضح کیے ہیں۔ اور پھر جسمانی طور پر یہ بھی دلائل بڑے زبردست ہیں کہ کفار مکہ نے جب انکار ہی کر دیا تھا کہ راتوں رات ناممکن ہے اتنا بڑا سفر، تو حضور نے فرمایا تھا کہ پیچھے قافلے آ رہے ہیں، وہ آپ کو میری نشانیاں بتا دیں۔ ایک قافلے کا راستے میں اونٹ بھاگ گیا تھا، اس کی تلاش کر رہے تھے، اور ایک قافلے کے گھڑے سے میں نے پانی بھی پیا تھا، اور اس کے گھڑے کی جو کیفیت ہے اس کی پوزیشن تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی تھی، اور اس طرح کی 2-4 نشانیاں سفر والا جو قافلہ تجارتی ان کا آ رہا تھا، آپ نے بتایا تھا یقین نہیں آتا تو وہ آئیں گے تو ان سے پوچھیں۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا واقعی یہ چیزیں راستے میں ہوئی، ہمارا اونٹ بھی بھاگا تھا، ہمارا گھڑا جو تھا اس کو بھی کسی نے چھیڑا ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں یعنی انہی کے ساتھیوں نے ظاہر کر کے بتا کے ان کو حیران کر دیا تھا کہ واقعی یہ ہوا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو تو عقلاً جھٹلانا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔
اور جو ایمان والے تھے وہ تو پہلے ایمان لائے تھے. ابو بکر جیسے کہتے تھے کہ ہم تو روزانہ حضور کی آسمان سے آنے والی وحی مانتے ہیں, تو راتوں رات وہاں سے آنا کون سا نام ہے. اب یہ بات تھوڑی سی غور کرنے کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا 23 سالہ جو دور نبوت ہے, 13 سال مکے میں اعلان نبوت کے بعد 10 سال مدینے میں آپ نے جو اپنا یہ مشن نبوت کا چلایا, اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ وہ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دین حق کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے. اس غلبے کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا. اصل مقصد نبوت کا یہ تھا. اور لیکن یہ کام آسان نہیں تھا. 13 سال مکے میں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی ہے, مارے کھانے پڑی ہیں, آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے, زخمی ہونا پڑا ہے. اور 13 سال کے بعد پھر ہجرت مدینہ کی اجازت ملی. ہجرت مدینہ کیوں کروائی گئی؟ اگر میرا عبادات کی حد تک دین ہوتا تو کفار مکہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کے سامنے ان سے آ کے نہ ٹکرا. اصل میں یہ نبی علیہ السلام اور نبوت قبل کے ہر نبی کا بیشک کا مقصد یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں نے اپنے نظام ہائے زندگی بنائے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں, یہ سارے ناقص ناکام ہیں, اور نظام صرف وہی چلنا چاہیے جو خالق نے ان کے لیے تجویز کیا ہے, اور خالق کا تجویز کردہ نظام وہ نبی لے کے دنیا میں آتے رہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک بنا دی گئی. فقہا اور عام قسم کے ہم لوگ جو ہیں مسجد کو, اس حدیث کو اتنا تو جانتے ہیں کہ جی ساری زمین پر جہاں وقت نماز کا ہو جائے نماز ادا کر لو, اور ساری زمین کی مٹی جو ہے وہ پاک ہے اور وہاں پر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, بس اتنا ہی مسئلہ یاد رہا ہے. حالانکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مسجد کو بنانا اور اسے پاک صاف رکھنا اور اس کی امامت کے لیے اپنے میں سے زیادہ صاحب علم کو امام مقرر کرنا, یہ ایک دراصل تشبیہ تھی کہ آپ لوگوں نے اس ساری زمین پر جو نظام زندگی اور نظام حکومت قائم کرنا ہے اس کو مسجد سمجھ کے مسجد کی طرح چلانا ہے. جس طرح مسجد کا امام سارے لوگوں میں سے زیادہ علم والا ہوتا ہے دین کے حوالے سے, اس طرح کا آپ کا سیاسی رہنما جو ہے وہ آپ میں سے سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا ہے. یہ مفہوم تھا اس حدیث کا. اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے 23 سال محنت کی. 23 سالوں میں جب 13 سال مکے میں مشکلات کے گزرتے ہیں, آزمائشوں سے گزرتے ہیں, لوگ کچھ حد تک آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, صاحب کردار,
پھر اجازت مدینہ میں جانے کی ملتی ہے اور صرف جان بچانے کے لیے یا وہاں پر پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں پر گئے اس لیے تھے کہ باقاعدہ جو اللہ نے نظام دیا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا منظم طریقے سے، اس کو بالفعل وہاں پر قائم کرنا ہے اسلامی ریاست کی شکل میں، اسلامک اسٹیٹ بنانی۔ اور وہ اسلامک اسٹیٹ بنانے سے 1 سال پہلے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی، آسمانوں پہ بلایا گیا، اور وہ اسی لیے بلایا گیا تھا کہ آپ کو سال کے بعد جہاں بھیجنا ہے تو آپ پریپیئر ہو جائیں کہ اسلامک اسٹیٹ بنانے کے اصول کیا ہوں گے، کس طرح سے اس نظام کو چلانا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جی یہ جو 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت تو آپ سے ذکر کیا نا کہ صرف رات کے سفر نبی علیہ السلام کا کعبے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا ہوا ہے، باقی اس کی آگے تفصیلات جو ہیں حدیث اور تفسیر کی اور سیرت کی کتابوں میں ساری بھری پڑی ہیں کہ آسمانوں کی سیر کرنا، بلکہ دوسری جگہ دوسری پرانی آیات میں سورہ نجم جیسی میں وہاں پہ سدرۃ المنتہا تک کا ذکر ہے۔ تو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور اس وقت کے بعد آپ پر جو پرانی آیات نازل ہوئی، اس پہلی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے، اس کے بعد پھر آگے ایک دم تذکرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل بنی اسرائیل کا ذکر کر کے بتانا چاہتا ہے کہ ان کو بھی یہ منصب دیا گیا تھا کہ دنیا میں الہی نظام قائم کریں، لہٰذا وہ فیل ہوئے، ہم نے ان کو اس منصب سے معزول کیا اور اس کی جگہ پر آپ کی آخری امت کو مقرر کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب امت وسط آپ کو قرار دیا گیا ہے، ٹاپ کی امت، کہ آپ نے اب لیڈنگ پوزیشن حاصل کرنی ہے ساری دنیا کے لیے، امامت اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور اس کا نمونہ نبی علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دوسری آیت سے لے کر 8ویں آیت تک اس سورت کے بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا، انہوں نے یہ نافرمانیاں کی، انہوں نے جو مقصد تھا ان کی زندگی کا پورا نہ کیا۔ پھر 9 آیت سے لے کر 22ویں آیت تک اللہ تعالیٰ واضح و نصیحت کر کے اس امت کو تیار کرتا ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن بھیجا ہے یہ انسان کو بالکل سیدھا رکھنے والا زندگی کا نظام دیتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی اس میں نصیحتیں عنایت ہیں۔ اب آیت نمبر 23 سے لے کر 38 تک تقریباً پورے 2 رکوع ہیں۔ دوسرے رکوع سے جب یہ شروع ہوتی آیتیں، اس میں وہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرتا ہے جو مدینہ میں جا کے نبی علیہ السلام نے اسلامک اسٹیٹ قائم کرنی تھی، اور جو وہاں پر آپ نے اسلامی قوانین بنانے تھے اور نافذ کرنے تھے۔ اس میں سب سے پہلا قانون جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے دوسرا رکوع شروع ہوتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اسلامک اسٹیٹ کے اندر سب سے پہلا قانون یہ ہوگا کہ صرف اس مملکت کے اندر خدائے واحد کی پرستش ہوگی، اور شرک و بت پرستی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا قانون اسلامی ریاست ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے لوگ اپنے والدین کے انتہائی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوں۔
کسی کو ماں باپ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہوگی اسلامی ریاست میں۔ ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے تب بھی ان کے ساتھ اتنا ادب کے ساتھ پیش آنا ہے کہ اف تک نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ یہ اسلامی ریاست کا دوسرا قانون ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا قانون یعنی اس میں حقوق الوالدین کی طرف توجہ۔ تیسرا حکم ان آیات میں جو حضور کو معراج کے حوالے سے یہ نازل کی جا رہی ہیں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینِ وَابْنَ السَّبِیلِ، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والوں کو، مسکینوں کے حق ادا کرنے ہیں، مسافروں کے حق ادا کرنے ہیں۔ یا جو ہیومن رائٹس کا ڈنڈورے پیٹتے پھرتے، یہ قرآن نے 1400 سال پہلے ان قوانین کو نازل کر کے نبی علیہ السلام پر، اور حضور نے عملاً اسلامک اسٹیٹ میں ان کو نافذ کر کے دکھا دیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، مسکینوں کے، غریبوں کے حقوق کیا ہیں، مسافروں کے حقوق کیا ہیں۔ چوتھا اسلامک ریاست کا قانون یہ ہوگا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسلامی ریاست میں رہنے والے لوگ فضول خرچی نہیں کر سکتے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خرچ کریں گے، ناجائز نہیں کریں گے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوں گے، شادیوں میں ہوں یا الیکشن جیتنے کے بعد ہوں یا وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد ان کے لیے جہازوں سے پتیاں گرائی جا رہی ہوں۔ ان چیزوں کی اجازت اسلامک اسٹیٹ میں نہیں ہوگی۔ جو یہ کریں گے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ وہ ہوگی جس میں فضول خرچی کی اجازت نہیں ہوگی، نہ عام امیروں کو نہ حکمرانوں کو۔ پانچواں اصول معراج کے حوالے سے جو نازل کیا گیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ بخیل اور کنجوس نہ بن جائے جو سرمایہ دار، بلکہ ان کو خرچ کرنا پڑے گا، حقداروں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے اس دولت پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ پانچواں اصول اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کے حوالے سے نازل کیا کہ یہ اسلامی ریاست میں جا کے یہ قوانین نافذ کرنے۔ چھٹا اصول یہ ذکر کیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کو فراخ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ یہ حکم نازل کر کے مسلمانوں کو جو اسلامی ریاست میں رہنے والے ہیں ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے، رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، ہمیشہ اسی سے مانگنا ہے، غیروں سے نہیں مانگنا، اللہ کے سوا غیر اللہ سے نہیں مانگنا، نہ سپر طاقتوں سے نہ ورلڈ بینکوں سے۔ منع کیا گیا اسلامی ریاست۔ نبی علیہ السلام نے پھر عملاً ایسا ہی کیا۔ اس وقت اسلامی ریاست چلانے کے لیے مدینے کی سپر پاوریں دنیا میں جو موجود تھیں، روم کی اور ایران کی، نبی علیہ السلام نے ان سپر پاوروں کی طرف کوئی آدمی نہیں بھیجا کہ میں نے اپنی اسلامی حکومت جو بنائی اس کا نظام چلانے کے لیے مجھے ایڈ چاہیے۔ نظام کیسا بنایا؟ معاشی نظام ایسا بنا دیا گیا، زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا گیا، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم،
अमीरों से लिया जाए, गरीबों पे खर्च किया जाए, ताकि मुआशरा जो है पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार सके। तबकात में बहुत बड़ा फर्क न कर दिया जाए कि कुछ लोग बड़े अमीर हो जाएं, कुछ लोग रोटी के लुक़मे को तरसते हैं। माशी निज़ाम मुसावियाना, ऐसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के तहत कायम किया। सातवां उसूल इस्लामी रियासत के लिए मेराज के हवाले से, वला तख्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक। उस जमाने में जाहिली दौर के लोग बाज़ दफ़ा भूख और प्यास की वजह से अपने बच्चों को पैदा होते ही मार डालते थे, कत्ल कर देते थे कि हमसे इनका बोझ नहीं उठाया। अल्लाह ने ये फरमान नाज़िल कर दिया, आइंदा कोई शख्स अपनी औलाद को भूख की वजह से कत्ल नहीं कर सकता है। पाबंदी लगा दी गई। इस्लामी रियासत में रहने वाले अपनी औलाद को कत्ल नहीं कर सकते, वो चाहे वो पुराने तरीके का कत्ल हो या जदीद तरीके का कत्ल हो। आज भी जो ऐसे ऐसे तरीके निकले हैं, आपको पता ही, बर्थ कंट्रोल के तरीके, ये भी कत्ल है कि नस्ल इंसानी जो है, यानी मेरा ही राइट बनता था कि मैं दुनिया में आऊं, मेरे बाद और किसी का राइट नहीं बनता कि वो दुनिया में आ सके। खालिक के निज़ाम में गड़बड़ पैदा करना, उसको तब्दील करने की कोशिश करना, ये खुदाबंदे आलम के मामलात में मुदाखलत है। जो उसने फितरी निज़ाम बनाए हैं उनको चलने दिया जाए। आठवां उसूल जो इस्लामी रियासत चलाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को मेराज के हवाले से हिजरत मदीना की तरफ जाने से पहले ये दिया गया, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। अब इस्लामी रियासत के अंदर रहने वाले ज़ना के करीब भी नहीं जाएंगे, बदकारी के करीब भी नहीं जाएंगे, इस पर पाबंदी लगा दी। करप्शन खत्म, बस निकाह के तरीके आसान करो, शादियां आम करो, बच्चे बालिग होते जाए उनकी शादियां करो, मत उनके मेयार ऐसे ऐसे बना दो कि वो उनकी आधी उम्र बर्बाद हो, और जब शादी हो तो बाल सफेद हो चुके हैं, बच्चा हो तो आदमी के चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बच्चे को उंगली लगा के साथ चल रहा हो तो यूं लगे जैसे दादा पोता जा रहे हैं। बुढ़ापे में औलाद नसीब हुई और वो छोटी छोटी होगी और जल्दी मौत का वक्त आ जाएगा, और औलाद को बेसहारा छोड़ के मर जाएंगे। अगर नस्ल इंसानी की सही हिफाजत चाहते हो तो वक्त पर शादियां करो और करप्शन को बंद करो। इस्लामी रियासत का ये सख्त कानून, कुरान में दूसरी जगह आयात नाज़िल कर दी गई, जो करप्शन करेगा कोड़े मारो, सजाएं दो और सरेआम दो, ताकि किसी को आइंदा हौसला न पड़े कि बदकारी करने। और नौवां उसूल इस्लामी रियासत के हवाले से ये हुआ, वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़। जिस नफ्स को, जिस जानदार को अल्लाह ने हराम करार दिया, उसको नाहक कत्ल नहीं करना। कत्लो गारत गरी पर पाबंदी लगा दी। अब इस्लामी रियासत के कम अज़ कम रहने वाले, अल्लाह के कवानीन को मानने वाले, वो किसी की नाजायज जान नहीं ले सकते, उनको इजाजत नहीं। ये कवानीन दिए जा रहे हैं हमारे नबी को मेराज के हवाले से और इस्लामी रियासत बनाने के लिए। और 10वां ये नाजिल किया गया, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा। आपके पास कोई यतीम बच्चा पढ़ रहा है, आपके भाई का हो, बहन का हो या किसी का हो,
اس کے مال کی حفاظت اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ بالغ ہو کے اس کو سنبھال نہ سکے، خیانت نہیں، اس کے مال کو، کیونکہ وہ تو معصوم، اس کو خبر ہی نہیں ہے، یتیم ہے، چھوٹا ہے، شعور نہیں رکھتا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، گارڈین، لہذا اس کے یتیم بچے کے مال کی جو وراثت میں اس کو مل گیا اس کی حفاظت کرنا۔ 11واں اصول معراج ہی کے حوالے سے نبی علیہ السلام کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے یہ دیا گیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرنا ہے، بے وفائی وعدے سے نہیں کرنی ہے، وعدے نہیں توڑنے، جو کسی سے وعدہ انفرادی طور پر کیا جائے اس کو بھی پورا کرنا ہے، جو بطور ریاست کے حکمران کسی سے وعدہ کرے اس کو بھی پورا کرنا ہے، چاہے وہ اپنی قوم سے کرے چاہے وہ غیر قوموں سے کرے، جس کے ساتھ بھی آدمی وعدہ کرے اس کو پورا کرنا لازم قرار دیا گیا اسلامی ریاست میں۔ 12واں اصول، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ اور تول کے پیمانے جو ہیں تجارتی اصول بتا دیا گیا۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے ڈنڈی نہیں مار سکتے، کاروبار میں بے ایمانی نہیں کر سکتے، پورا پورا تول کے لینا دینا ہوگا، پورا پورا ناپ تول کرنا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کو 12واں اصول دیا گیا ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے معراج کی رات۔ 13واں اصول، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کوئی آدمی علم کے بغیر بات نہ کرے، زبان نہ کرے، جس چیز کا علم ہو اسی کے بارے میں بات کرے، کان ہو، آنکھ ہو یا دل ہو، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلو اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا دیکھتی کیا رہی ہے، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ سنتے کیا رہے ہیں، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ سوچتے کیا رہے اور منصوبے کیا بناتے رہے، اللہ کی مرضی کے مطابق سارا کچھ یہ کرتے رہے ہیں یا اس کی مرضی کے خلاف سب کچھ کرتے رہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت اسلامی ریاست کے اندر رہنے والوں کے لیے ضروری ہے، غیر ضروری اگر زبان استعمال کریں گے فساد برپا ہوگا معاشرہ، چگلیوں سے ہی آدمی کا معاشرہ برباد کر سکتا ہے، کنفیوژن پیدا کر دی جائے، ریومر چھوڑ دی جائے، اس لیے یہ سختی سے اسلامی قانون نافذ کر دیا گیا زبانوں کی حفاظت میں۔ 14واں اصول معراج کے حوالے سے یہ ذکر ہوا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، اکڑ کر چلو گے میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، ایڑیاں اٹھا کر چلو گے میرے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو ہے وہ کیا، لہذا انسان بن کے اس زمین پہ رہو، میرے بندے بن کے رہو، میرے غلام بن کے رہو، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں اور میں تمہیں جو اصول دے رہا ہوں اس کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزار کے میرے پاس آ۔ یہ تھا 14 اصول سورہ بنی اسرائیل کے اندر معراج کے حوالے سے۔ گھروں میں کبھی کوشش کیا کریں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 38، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ 14 اصول ذکر کیے اسلامی ریاست کے، جس میں انفرادی اصلاح بھی ہے اور پورے معاشرے کی اصلاح بھی، اور اسلامی حکومتیں کس طرح بنتی ہیں ان کے سارے جو اصول ذکر کر دیے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی 12 ہجری کو، 1 سال پہلے معراج ہوئی، اور اسی سال مدینے سے
कुछ लोग 12 अफराद, 12 यानी ये नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के साल था और 12 ही अफराद मदीने से आए थे हाजी के मौका पर। उन्होंने, उनको पता चला कि जहाँ नबी ने नबूवत का दावा किया, तन्हाई में रात के अंधेरे में उनसे मिले। उन 12 ने नबी अलैहिस्सलाम पर के हाथ पर बैत की और उन्होंने जाके तहिया कर लिया कि अब मदीने के अंदर हमने जाके इस्लाम का जो है पौधा लगाना है। और उसके अगले साल कुछ ही अरसे के बाद 75 आदमी हज के मौका पर आए। 500 का काफिला आया था मदीने से हज पर। 500 में से अक्सरियत काफिर, 75 मुसलमान थे, छुप छुपा के उनमें घुस के आ गए, जाहिर नहीं किया कि हम मुसलमान। उन 75 ने आके नबी अलैहिस्सलाम से तन्हाई में रात के अंधेरे में अक़बा सानिया पर नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, बैत की और सारी तफसीलात पूछी और जाके हुजूर के मिशन के मुताबिक मदीना में काम शुरू किया। और उस बुनियाद पर इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को मदीना जाने की दावत दी कि हुजूर यहाँ तो आपका रास्ता चारों तरफ से रोक दिया गया है, आप हमारे पास मदीने तशरीफ लाएं, हम इंशाअल्लाह आपके साथ पूरा ताउन करेंगे, जानो माल का ताउन। यानी उस वक्त हज़रत अब्बास के घर में, नबी अलैहिस्सलाम के चचा के घर में ये जब बातचीत हो रही थी, हालांकि उस वक्त हज़रत अब्बास इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन चूँकि भतीजा था नबी अलैहिस्सलाम को वो फेवर देते रहते, उनकी हिफाजत अबू तालिब की तरह, चचे की तरह करते रहते। उन 75 आदमियों को हज़रत अब्बास ने कहा था, देखना मेरे भतीजे को ले जाने की बात तो करते हो, इसको वहाँ पर ले जाना आसान काम नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहाँ ले जाओगे सारी दुनिया से जंग मोल लेने के मुतरादिफ, सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी। क्या सारी दुनिया से मुकाबला कर लोगे इसको वहाँ ले जाकर? फिर वहाँ ने कस्में खाई थी कि हम अपनी औलादें, अपने माल, सारा कुछ इस नबी के कुर्बान। इस इत्मीनान पर नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाने का उनसे वादा कर लिया। अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया कि अब मदीना मुसलमानों को शिफ्ट होने की इजाज़त दी। फिर रफ्ता रफ्ता सहाबा कराम वहाँ जाना शुरू हो गए और मदीना जो था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल के बाद वहाँ पहुँचकर ऐलान नबूवत के बाद जाते ही आपने जो काम किया, क्योंकि इतने सारे वहाँ मुसलमान हो चुके थे मदीने में, उन मुसलमानों की दावत से और मुसअब बिन उमैर को जो मक्के से भेजा था एक जवान को दावत हक देने के लिए, घर घर में उसने इस्लाम की शम्मा रोशन कर दी। किसी का बेटा मुसलमान हो चुका, किसी की बेटी मुसलमान हो चुकी, किसी की बीवी, किसी का भाई, एक एक घर में एक हलचल मच गई थी। लोग मुंतज़र थे कि हुजूर आए तो यहाँ पर आके इस मदीने का निज़ाम संभालें। हुजूर ने जाके ऐसा जाते ही कंट्रोल किया सियासी तौर पर। मदीने के अंदर बसने वाले कबाइल, 3 तो बड़े बड़े यहूदी कबीले थे, उनको बांध के रख दिया। मीसाक़ मदीना उनसे किया कि हम अगर बाहर से कोई हमला करता मदीने पर, मिलकर उसका दिफा करेंगे, डिफेंस करेंगे। इर्द गिर्द बसने वाले कबाइल को सियासी तौर पर बांध के रख दिया कि हमारे ऊपर अगर खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, आप लोग हमारा साथ देंगे, अगर आप हमारे दुश्मन का साथ देंगे, हम आपको भी अपना दुश्मन समझेंगे। यानी अंदरून में मदीना, बैरून मदीना, सियासी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने कबाइल को ऐसा बांध के रख दिया और सारा निज़ाम अपने हाथ में। ये था वो काम। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाकर सिर्फ मदीने की छोटी सी रियासत तो नहीं कायम की, दुनिया से रुखसत होने से पहले जज़ीरतुल अरब पे इस्लाम का परचम लहरा के दुनिया से, जिस खाने काबे से निकाले गए थे उस पर फतह के परचम लहरा के वहां से नाज़िल दुनिया से। इसलिए नबी आए थे कि दुनिया के अंदर निज़ाम हक कायम करना, बातिल का निज़ाम जड़ों से उखाड़ कर उसका सत्यानाश करना। ये काम हम सब भूल भाल गए। बस हम लगे हुए छोटी छोटी बातों पे। जो दीनदार हैं वो थोड़ा बहुत दीन की जुज़ियात पर अमल करके इत्मीनान किए बैठे, और जो वैसे ही दुनियादार हो गए, मुसलमान हो गए, इतना भी नहीं करते कि चलो नमाज रोज़ा ही करो।
اس لیے میری درخواست ہے کہ معراج کے واقعے کو جو ٹی وی پہ آپ سنتے رہتے بڑے مزے لے لے کر، اور وہ بھی بڑے مزے سے سناتے رہتے کہانیاں، ان سے کوئی حاصل نہیں ہے زندگی کا، کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی آپ کو کہ کرنا کیا ہے آپ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے آپ کبھی قرآن کو گہری نظر سے پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ نبی آئے کس لیے تھے، کر کے کیا گئے ہیں، مطلوب کیا ہے مسلمان سے۔ حضور نے جب فرما دیا میرے لیے ساری مسجد، ساری دنیا زمین مسجد بنا دی گئی، پاک بنا دی گئی، اس زمین کو پاک کرنا خدا کے نافرمانوں سے یہ ضروری ہے، اور اس زمین کی امامت، قیادت، سیاست، لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے جو دین کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو بس مسکینوں کی طرح لا الہ پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، کافر چاروں طرف سے آتے رہتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں جینا انہوں نے مشکل کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی وہ پاور ہی نہیں رہ گئی، وہ شان و شوکت ہی نہیں رہی ہے جو اسلام دے کے گیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کا مشن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق اس دنیا کے اندر جینے، اس نظام کو منظم کرنے اور غالب کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔